اس بارے میں حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار ہم حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور آپ نے حدیث رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ حیا میں خیر ہی خیر ہے، ان کی بلائی ہی بلائی ہے۔ تو ایک شخص نے کہا کہ ہاں، ہم نے بھی حکمت کی باتوں میں پڑھا ہے، حکمت کی کتابوں میں پڑھا ہے کہ حیا سے دل کو سکون ملتا ہے، لیکن بسا اوقات حیا سے انسان کے اندر کمزوری بھی پیدا ہو جاتی ہے، تو ہر شخص کے سامنے بات نہیں کر سکتا۔ تو اس پر حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آگے آپ نے فرمایا میں تمہارے سامنے حدیث بیان کرتا ہوں اور تم اپنی باتیں بیان کرتے ہو، تم حدیث کے خلاف بات بیان کرتے ہو۔ اور اس کے بعد آپ نے اس حدیث کو دوبارہ بیان کیا، اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے پھر آپ کے جلال کو ختم کرنے کے لیے، غصے کو کم کرنے کے لیے ہم نے بیان کیا کہ یہ ہم میں سے ہی ہیں، ان کا مقصد حدیث کے خلاف بات کرنا نہیں تھا، بلکہ انہوں نے تو یوں ہی ایک بات بیان کر دی، حالانکہ ان کا واقعی ان کا مقصد دین کے حدیث کے خلاف بات کرنا نہیں تھا۔ انہوں نے اپنے جو ہے وہ انہوں نے کچھ سنا ہوگا، انہوں نے کچھ پڑھا ہوگا تو انہوں نے وہاں پر بیان کر دیا، لیکن آپ نے فرمایا جہاں پر حدیث بیان ہوئی ہو تو اس کے سامنے کسی بندے کا قول نہیں ذکر کرنا چاہیے کہ فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، کہ وہ بیان کریں کہ حدیث میں جو حیا میں یہ بلائی ہی بلائی ہے، اور انہوں نے کہا کہ لیکن حیا میں کچھ کمزوری بھی ہے، تو اس پر آپ جلال میں آ گئے۔ تو ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ جو ہے وہ جب کسی کے سامنے آپ دین کی بات بتائیں، کسی کو حدیث سنائیں، وہ کہیں گے ہاں صحیح ہے، لیکن ہمارے بڑے تو ایسا کرتے تھے، ہم تو کب سالوں سے ایسا کرتے آ رہے ہیں، تو ہمارے بڑے اور آپ کے بڑے کیا قرآن و حدیث سے زیادہ بڑے ہیں؟ اس لیے اپنے بڑوں کو چھوڑ کر جہاں پر بھی بات قرآن کیا جائے، بیان کیا جائے، جہاں پر بھی بات حدیث کیا جائے، وہاں پر زبان کو لگام دینی چاہیے، وہاں سے بات ختم، کہ بس پھر اب وہی ہونا ہے جو اللہ اس کے رسول نے بیان کیا۔ ہمیں ہر شخص کو پتہ ہے کہ ہم جو قرآن کا کیا حکم ہے، کس مسئلے کے بارے میں، کس چیز کے بارے میں حدیث کا کیا حکم ہے، لیکن ہم اپنی برادری، اپنے بڑوں کی وجہ سے اس پر عمل نہیں کر پاتے کہ جی بڑوں نے تو یہ کہا تھا، قرآن بے شک کچھ بھی کہتا رہے، بڑوں نے تو یہ کہا تھا، حدیث بے شک کچھ بھی کہتے رہے، ہم نے تو وہی کرنا ہے جو بڑوں نے کرنا ہے۔ رجب کے مہینے میں ہر جگہ بیان ہوتا ہے، ہر عالم بیان کرتا ہے کہ اس مہینے کو منحوس نہ سمجھا جائے، کہ اس میں جو ہے وہ جو بھی اچھا کام آپ شروع کریں گے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کہ اسلام میں یہ منحوسیت کا جو تصور ہے یہ ہے ہی نہیں سرے سے۔ اب ہر شخص سنتا ہے اور ہر شخص جو ہے وہ کہتا ہے ہاں بالکل ٹھیک فرمایا کہ اسلام میں جو ہے وہ منحوسیت کا کوئی تصور نہیں ہے، لیکن جب جا کر فیصلے کیے جاتے ہیں گھر میں تو کہا جاتا ہے کہ نہیں، اس مہینے میں ہم شادی نہیں کر سکتے، اس مہینے میں کاروبار نہیں کرنا چاہیے، اس مہینے میں یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر پوچھا جائے کس نے کہا تو کہتے ہیں ہمارے بڑے کہتے تھے۔ ابھی آپ مسجد میں بھی یہی بات مان کر گئے ہیں کہ مولوی صاحب بھی صحیح کہتے ہیں، کیونکہ انہوں نے قرآن سے ثابت کیا، انہوں نے حدیث سے ثابت کیا کہ کوئی دن منحوس نہیں ہوتا، اور اب گھر میں جا کے آپ بدل گئے، کیونکہ گھر پر جو ہے وہ آپ کے بڑوں کی چلتی ہے، حالانکہ بڑے موجود نہیں ہوتے، لیکن ہم نے اپنے ذہنوں میں اپنے بڑوں کو، اپنے بزرگوں کو، اپنی خواہشات کو، اپنے دل کی باتوں کو قرآن اور حدیث سے بھی زیادہ مقام دیا ہوا ہے۔ اس لیے جب تک ہم اپنے دل میں قرآن اور حدیث پر مکمل ایمان نہیں لائیں گے تو ہم اس پر عمل کر ہی نہیں سکتے۔ تو کوشش یہ کریں جب جہاں پر قرآن اور حدیث کی بات آ جائے وہاں پر ساری باتیں ختم۔